السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ عیسیٰ کے وہ کون سے کام ہیں جس کی اتباع کرنے سے قیامت تک فائق ہوا جا سکتا ہے، برتری حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی فوق الذین کفروا جو ہو جائیں، تو وہ کون سی آیت ہے؟ میں پہلے ہی درس میں وضاحت کر چکا تھا کہ یہ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 49 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو آئیے آج اسی آیت کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ آج کے دن یہ کس طرح ہدایت دیتی ہے، کس طرح قابل عمل ہے۔ تو پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 یعنی 3 کی 49۔ اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بھیجے گا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے لیے گارے سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ، جس سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے عیسیٰ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے رب سے تمہیں آیتوں کو دے رہا ہوں، نشانی دے رہا ہوں، اور نشانی کیا بتا رہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بنا رہا ہوں، اور جیسے ہی اس میں پھونک ماروں تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ تو ایسا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ایسا ہے کوئی کہ مٹی سے کچھ بنائے اور اس میں پھونک مارے اور پھر اس میں جان پڑ جائے؟ تو کیا اللہ نے اپنی سنت تبدیل کر دی تھی؟ جبکہ اللہ تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں کبھی تحویل میں بھی نہیں پاؤ گے، اتنی ہال سے نکلا جو ادھر ادھر بھی ہونا نہیں پاؤ گے، قبضے میں بھی لے رہ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے عیسیٰ کے لیے اپنے طریقہ کار کو، اپنی سنت کو ادھر ادھر کر دیا کہ عیسیٰ کے لیے یہ ہو جائے اور باقی کے لیے نہیں ہو۔ پھر دوسری بات اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرتے ہیں، تو چلیے یہ کام تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، تو یہ مردہ زندہ کرنے کا کون سا تصور؟ مردہ زندہ کرنا، پھر اس کا مطلب یہ پھر اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہے؟ تو ایسا ہرگز بھی نہیں کہ کہیں اللہ کی سنت تبدیل ہو۔ اللہ کی سنت میں اگر تبدیلی آئے گی تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر وہ بات نہیں رہ سکے گی، تو وہ صحیح نتائج بھی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو اور جو گھر میں ذخیرہ کرتے ہو۔ تو کوئی کھا رہا اور گھر میں ذخیرہ کر رہا ہے، یہ جاسوسی کا کام ہوتا ہے، اس سے ہدایت کا تو قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے حاسد لوگوں کا کام ہے کہ اچھا گھر میں کیا رکھ رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، اس کے اوپر نظر رکھنا، یہ اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس طرح سے نشانی ہو گئی کہ اگر ماننے والے تو یہ نشانیاں ہیں؟ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ایک پیغام دینے والا بنیاد پر چلنے والوں کی طرف۔ اور یہ پہلے اگر اس کی آگے کی آیتوں کو لیں گے تو اس سے واضح ہے کہ یہ بات عیسیٰ کی چل رہی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ ایک پیغام دینے والے ہیں بنیاد پر چلنے والوں کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل کوئی قوم نہیں ہے جو روایتی طور پر بنا رکھا ہے، بلکہ بنیاد پر چلنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہے کہ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، یہ کہ یقینی میں تمہیں آیتوں کو دے رہا ہوں تمہارے رب سے۔ تو رب کی آیتوں کو رب کی کتاب میں دیا جاتا ہے، رب کی کتاب دی ہے، رب کی کتاب میں رب کی آیتیں موجود ہیں۔ انی اخلق لکم، یہ کہ میں وجود میں لاتا ہوں تمہارے لیے، من التین، التین سے۔ التین کیا چیز ہے؟ کیا یہ واقعی گارا ہے؟ نہیں، گارا نہیں ہے۔ تین ویسے مٹی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ توئے، یہ نون جو صرفی مادہ تین، اس کا مطلب ہے نیت۔ تو ہمارے یہاں اردو میں کہا بھی جاتا ہے کہ بڑا بدتینیت ہے، جو بڑے بد کردار لوگ ہوتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو ان کا بدتینیت ہے۔ تو یہ تین جو ایک ارادہ، پختگی، نیت، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں وجود میں لا رہا ہوں تمہارے لیے، یا میں پیدا کروں تمہارے لیے نیت سے، ایک سوچ سے، ایک ارادے سے، ایک پختگی سے، کیا کئی حتت طیر، اڑنے کی حیت کی طرح، خاص اڑنے کی حیت کی طرح۔ الطیر کہا جاتا ہے اڑنے کو، پرندے کو ہی نہیں کہا جاتا، جو بھی اڑا سب پرندہ ہے۔ تو یہاں کیونکہ انسانی ہدایت کی بات ہو رہی ہے اور نظام کی بات چل رہی ہے، تو انسان جو اڑتا ہے، کہہ نا بڑے اونچے اڑ رہے ہو، تو وہ کوئی اڑ نہیں رہا ہوتا ہے پروں کے ذریعے، بلکہ وہ اس کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بڑا ترقی کر جاتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی اونچی اڑان اڑ رہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کا رسول جو ہے وہ جو کچھ وجود میں لاتا ہے کہ ارادے سے، ایک پختگی سے، تو وہ اڑنے کی حیت کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس پر ہم کام کر لیں تو اڑنے جیسے ہو جائیں گے۔
لیکن کب ہوں گے؟ فنفخ فیہ، بس جب ایندھن دیں گے اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ ہو جائے گا اللہ کے ضابطے کو اڑنے والا۔ جب اس میں ایندھن دی جائے گی، یعنی عمل کے ذریعے ان باتوں کو کیا جائے گا جو کچھ دیا جا رہا ہے، جو بنا کر دیا جا رہا ہے، ایک نیت سے ایک نظام دیا جا رہا ہے، وہ اڑنے کی حیت کی طرح ہے، یعنی اس پر کریں گے تو ترقی یافتہ بن جائیں گے۔ تو جب اس پر عمل سے ایندھن دیں گے، یعنی اس میں ایندھن دیں گے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو وہ جو ہے اللہ کے ضابطے کو اڑنے والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں بیزار ہوں عقل کے اندھے پن سے اور چھیٹوں سے۔ اب یہ بری کہتے ہیں بیزاری کو اچھا کرنے کو نہیں کہا جاتا، یہ اردو والا بری نہیں ہے کہ بری الذمہ کر دیا یا برات کا اعلان کر، بلکہ برات کہتے ہیں بیزاری کو۔ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اس مادے سے بری، یہ جیسے برات من اللہ سورہ توبہ میں، وہاں بھی بیزاری کا احساس ہے، تو یہ بیزاری کے لیے آیا ہے۔ تو میں بیزار ہوں، یہ مادر زیادہ اندھے نہیں بلکہ عقل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے، عقل کے اندھے والابرص، اور جو چھیٹے مارتے ہیں، جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اللہ کے کلام میں، حدیث کے نام پر، اماموں کے نام پر، فقih کے نام پر، اپنے کسی بھی اکابرین کی کتاب کے نام پر، تو جو کچھ بھی اللہ کے احکامات میں چھیٹے مار دیتے ہیں ملاوٹ والے، تو برس بھی اسی لیے جس جلد میں سفید سفید نشان پڑ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کوڑپن یا برس۔ تو میں بیزار ہوں عقل کے اندھے پن سے اور اس چھیٹوں سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں احیا کرتا ہوں خاص مردنی کی اللہ کے ضابطے کو۔ آپ اللہ کے ضابطے کو مان لیں، اس پر عمل درآمد کریں، تو وہ جو خاص مردہ ہے ان کی احیا ہو جائے گی، ورنہ آج تو پاکستانی کیا بلکہ امت مسلمہ سب مردہ قوم ہے۔ تو ان میں احیا جب کب ہوگی؟ جب اللہ کے ضابطے کو اپنائیں گے۔ اس کے بعد وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم حاصل کر کے برت رہے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم عاجز ہو گئے اپنی کتابوں میں۔ دخر کہا جاتا ہے عاجز ہو جانے کو، ٹنگا جانے کو، تو یہ داخرون جب لفظ آتا ہے تو یہ خود بھی وہاں یہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن تدخرون کو پتہ نہیں کیوں ذخیرہ کر دیا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں وہ ایک جاسوسی گھسا ہوا کہ کون کیا کھا رہا ہے اور کیا جمع کر رہا ہے، تو وہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو جو کچھ تم حاصل کر کے برت رہے ہو، جو کچھ آپ نے اپنا نظام بنا رکھا ہے وہ بھی پتہ ہے، اور جو آپ عاجز آ چکے اپنی کتابوں سے، آپ نے اپنے کتاب کے تحت آئین نافذ کر رکھا ہے، چاہے کہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی سا بھی نظام جو آپ نے نافذ کر رکھا ہے، تو وہ تمام نظام جو آپ اپنی کتابوں سے لے کر آ گئے، آپ خود اس سے عاجز ہو۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اسی میں ضرور تمہارے لیے آیتیں ہیں۔ کس میں؟ ذالک، ان اللہ کی کتاب کی طرف اشارہ ہے جو عیسیٰ دے رہے ہیں، تو وہ اس میں جو ہے آیتیں ہیں تمہارے لیے، یہ نشانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، آیت کو، ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو جو ماننے والا ہے، بنیاد پر چلنے والا ہے، وہ ہدایت اللہ کی کتاب سے لے گا، اللہ کے کلام کو سمجھے گا، بغیر ملاوٹ کے ہی آئے گا۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اسے سمجھاتا ہوں کہ کیا کچھ ہے۔ اور بنیاد پر چلنے والوں کی طرف ایک پیغام دینے والا، یقینی میں تمہیں تمہارے رب سے آیتوں کو دیتا ہوں، یہ کہ میں تمہارے لیے ایک پختہ ارادے سے وجود میں لاتا ہوں اڑنے کی حیت کی طرح، بس اس میں ایندھن دو، بس وہ ہو جائے گا اللہ کے ضابطے کو اڑنے والا۔ اور میں بیزار ہوں عقل کے اندھے پن سے اور ان چھیٹوں سے جو ملاوٹ کے ذریعے کرتے ہیں، اور میں خاص مردنی کی احیا کرتا ہوں اللہ کے ضابطے کو۔ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم حاصل کر کے برت رہے ہو اور جو تم اپنی کتابوں میں عاجز آ چکے ہو، بے شک اسی میں ضرور آیتیں ہیں تمہارے لیے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے یہ آج کے دور میں کس طرح ہدایت کے قابل ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بات جو چل رہی ہے وہ عیسیٰ کی چل رہی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ انہیں کتاب حکمت تورات اور انجیل دیا گیا ہے، تو میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ زیادہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو یہاں وہ پھر کہہ رہے کہ میں تو ایک پیغام دینے والا ہوں بنیاد پر چلنے والوں کی طرف۔ تو آج بھی جو بنیاد پر چلنے والوں کی طرف پیغام دے رہا ہے وہ اسی آیت کی اتباع کرے گا۔ اور وہ بنیاد پر چلنے والوں کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے رب سے جو آیتیں ہیں اس کو یہ دے رہا ہوں، یعنی یقینی جو بات میں کر رہا ہوں، جو آیتیں میں دے رہا ہوں، تو وہ تمہارے رب سے آئی ہوئی ہے، اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں ہے، رب کی خالص بات کو، رب کی خالص آیت کو پہنچا رہا ہوں۔ اور اس کے پہنچانے سے ہوگا کیا؟ پھر یہ کہے کہ بے شک میں تمہارے لیے اس نیت سے وجود میں لا رہا ہوں کہ اڑنے کی حیت کی طرح ہو جاؤ۔ جو آج معاشرہ پورا امت مسلمہ خاص طور پر جس پسماندگی کا شکار ہے، جس تنزلی کا شکار ہے، جس ذلت کا شکار ہے، اس ذلت سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ واقعی صحیح نیت کے ساتھ اس کو وجود میں لائیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اس کی آیتوں کو سمجھیں، تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ وہ اڑنے کی حیت کی طرح ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی اس میں ایندھن دیا جائے گا تو وہ اللہ کے ضابطے کو اڑنے والے ہو جائیں گے۔
یہ جو کوئی پھونک مار رہا نہیں، نفق کہتے ہیں ایندھن کو، تو پس وہ ایندھن دیا جائے گا اس میں، تو وہ ہو جائیں گے اللہ کے ضابطے کو اڑنے والے۔ اللہ نے جس طرح اونچی اڑان کا کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ آلون رہے گا، غالب رہے گا، وہ اونچی اڑان کیسے آئے گی؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اس لیے وہاں پر پھر کہہ رہے کہ میں عقل کے اندھوں سے بیزار ہوں اور ان چھیٹوں سے بھی بیزار ہوں جو لوگ ملاوٹ کر کے کتاب کو انہوں نے بنجر بنا دیا، کتاب کو بانجھ بنا دیا، عاقر بنا دیا۔ تو اس کتاب کو بعمل یعنی نتائج دینے والا اچھا بنانے کے لیے، رحمت اور برکت بنانے کے لیے اس کو سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا۔ اس میں عقل کے اندھے اور جو اس طرح سے ملاوٹ کرتے ہیں اور چھیٹوں کا شکار کر دیتے ہیں کہ دین میں اتنی ملاوٹ کرتے ہیں کہ اس میں چھیٹیں مار دیے اپنے اماموں کے نام پر، اپنے اکابرین کے نام پر، حدیث کے نام پر، فقہ کے نام پر، یا کسی بھی جس کی بھی وہ اتباع کرتے ہیں، کوئی پیر فقیر کوئی بھی ہو، یہ سب کچھ چھیٹیں ہیں۔ تو ان چھیٹوں سے بھی بیزار، اور میں احیا کرتا ہوں خاص مردنی کی اللہ کے ضابطے کو۔ اللہ کے ضابطے کو آپ سمجھیں گے، اللہ کے ضابطے کو اختیار کریں گے تو اس ضابطے کے ذریعے یہ جو مردہ قوم ہے اس کی احیا ہو جائے گی، اس کی نشوونما ہو جائے گی، اس کی پروان چڑھے گی، اسے زندگی مل جائے گی۔ جو مردہ قوم ہے ایک زندہ قوم بن جائے گی۔ اور میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اس کی جو تم حاصل کر کے برت رہے ہو۔ تمہیں یہ خبر دے رہے جو کچھ قرآن تو آج بھی موجود ہے سب کے پاس، تمام امت مسلمہ کے پاس قرآن موجود ہے، دعوے دار بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس سے حاصل کر کے کیا برت رہے ہیں؟ اس کو روایتی قصے میں تبدیل کر رکھا ہے، اسے افسانہ بنا دیا۔ ایسے احکامات جو اللہ نے آپ کو عمل کرنے کے لیے دیا جس سے معاشرہ سدھرے، اس کو ایک کہانی بنا دی، ایک افسانہ بنا دیا۔ اور کافروں کی مثال ثابت کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا نازل ہوا، تو کہتے ہیں قل ان اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اس کو پہلے کی کہانیاں بنا دی ہے، پہلے لوگوں کی، اس میں کہانی نہیں ہے، اس میں کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے احکامات ہیں۔ تو تمہیں خبر دے رہا ہوں اس کی جو تم اس سے حاصل کر کے برت رہے ہو، اور جو تم اپنی کتابوں میں عاجز ہو جا رہے ہو۔ اپنی کتابیں کیا، چاہے وہ آپ نے سنت کے نام پر بنا رکھا ہو، چاہے آپ نے اسے حدیث کے نام پر بنا رکھا ہو، چاہے اپنے اماموں کے یا فقی کے اقوال کے نام کے بنا رکھا ہو، کچھ بھی، یہ ساری کچھ یہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں سے تم عاجز ہو۔ یعنی وہ جو اللہ کا خبر دینے والا ہے وہ ان کتابوں سے عاجز ہے۔ جو وہ تم اپنی کتابوں میں عاجز ہو، اسے بتا رہے کہ دیکھو اس سے عمل کر کے کیا نتائج مل رہے ہیں، ذلت، پستی، خواری، یہی سب کچھ ہے۔ کیونکہ آپ ان کتابوں سے نکلیں گے، خالص اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے پھر کہہ رہے کہ بے شک تمہارے لیے اسی میں ضرور نشانی ہے، یا اسی میں آیتیں ہیں۔ یعنی کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ بے شک اللہ کی کتاب میں ہی تمہارے لیے آیتیں ہیں۔ اگر تم ماننے والوں میں سے ہو، تم ماننے والے ہو، تو آؤ اللہ کی کتاب کو کھولو اور اللہ کی آیتوں کو دیکھو کہ اللہ کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کس بات کو کس طرح سے بتا رہا ہے کہ کیسے آپ کو چلنا ہے۔ تو یہ پوری آیت یعنی عیسیٰ کی اتباع کے، عیسیٰ کے یہ کام تھے۔ عیسیٰ کا کام کیا ہے؟ ایک تو بنیاد پر چلنے والوں کو پیغام دینے والا ہے، پھر وہ اللہ کی آیتوں کو اس طرح سے دے رہا ہے جو رب کی آیت ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، رب کی آیتوں کو اس طرح سے دے رہا ہے کہ اس کے ذریعے اس کی نیت سے وہ وجود میں آ رہا ہے کہ اڑنے کی حیت کی طرح بن جائے، وہ نظام وجود میں آ جائے گا کہ اڑنے کی حیت کی طرح بن جائے۔ بس صرف اس میں ایندھن دینے کی دیر ہے، یعنی اس میں عمل کا ایندھن دینا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو سمجھ کر عمل کریں گے تو پھر آپ واقعی اللہ کے ضابطے کو اڑنے والے بن جائیں گے۔ اور جو عیسیٰ ہوتا ہے، یعنی جو اس کا کام کیا ہے کہ وہ عقل کے اندھوں سے اور ایسے چھیٹے مارنے والوں سے، اللہ کے احکامات میں شرک کرنے والوں سے بیزار ہوتا ہے، اور وہ ایسے مردہ قوم کو اللہ کے ضابطے کے ذریعے احیا کرتا ہے، اس کے نشوونما دیتا ہے، اس سے پروان چڑھاتا ہے، اسے وہ خبر بھی دیتا ہے جو کچھ وہ حاصل کر کے برت رہے، جو کچھ بھی آج معاشرے میں کر رکھا اپنی کتابوں کے نام پر، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بنیادی رکن بنا رکھا ہے، یہ سب کچھ قرآن کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف۔ تو ان کو اس کی خبر دے رہے کہ دیکھو تم کیا حاصل کر کے برت ہو، تم نے اس کو کیا عمل بنا رکھا ہے، اور تم بیزار بھی نہیں ہو رہے اس بلاوٹ والے عمل سے۔ تو تم جو عاجز آ گئے اپنی کتابوں میں، تدخرون جو دخر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کو نہیں کہا جاتا ہے، داخر کہتے ہیں کہ عاجز آ جانا، تنگ آ جانا، بیزار ہو جانا۔ تو تم اپنی کتابوں میں تنگ آ چکے ہو، اپنی کتابوں سے بیزار ہو چکے ہو، اپنی کتابوں میں عاجز آ چکے ہو، اسی لیے پورا مسلم معاشرہ کیا وہ کتاب بیزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملحدوں کو موقع ملا کہ قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نہ صرف اسلام دشمنی میں قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں اور اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو بے شک
اسی کتاب میں ضرور تمہارے لیے آیتیں ہیں، اگر تم ماننے والے ہو تو آؤ اللہ کی کتاب کو کھولو، اس کی آیتوں کے ذریعے دیکھو کہ کیا کچھ ہے، اللہ کی آیتوں سے آپ تصدیق کریں اپنے عمل کی، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں، آپ کو وہ نتائج مل جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہرگز یہ نتیجہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ عیسیٰ کے کام کی اتباع، جو اس کام کی اتباع کرے گا وہی قیامت تک فائق رہے گا، قیامت تک برتر رہے گا انکار کرنے والوں پر۔ اگر اس کام کی اتباع نہیں کرے گا تو وہ ہرگز فائق نہیں ہو سکتا، ہرگز اس کی برتری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے عیسیٰ کا کام۔ عیسیٰ کا بنیادی کام جو ہے، جو بنیاد پر چلنے والے ہیں ان کو پیغام بھی دینا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو اس طرح سے واضح کر دینا ہے کہ وہ واقعی عمل کرنے سے آپ اڑنے کی حیت کی طرح بن جائیں، وہ نیت کر لیں اور اس اللہ کے ضابطے کے ساتھ آپ اڑنے والے ہو بھی جائیں۔ اور ایسے تمام عقل کے اندھوں سے اور چھیٹے مارنے والوں سے جو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، اس سے بیزاری کا اظہار بھی کرنا ہے، اور مردہ قوم کو زندگی کی طرف لانا ہے اللہ کے ضابطے کے ذریعے۔ اور پھر انہیں وہ خبر بھی دینا ہے کہ جو کچھ وہ اب تک حاصل کر کے برتتے رہے ہیں اپنی کتابوں سے وہ خود عاجز ہیں، تو بے شک اس اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے آیتیں ہیں، اگر تم ماننے والو ان آیتوں سے تصدیق کرو، اس پر عمل کر لو۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔